دیکھیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کی باڈی ہوتی ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی روح ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کی بدن کا، آپ کی روح کا آپس میں اس دنیا کے اندر ملاپ ہے تو یہ آپ کی جو ہوتی ہے نا حیات ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل جاتی ہے بِإِذْنِ ربی، تو یہ آپ کی موت ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں کہ کیا آیا کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے وہ فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے، تو اس بارے میں یہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب جو ہوتا ہے نا وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، اور ثواب بھی اس طریقے سے ہے کہ روح اور بدن دونوں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا اثر پاتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فقط روح پر ہوتا ہے یا فقط جو ہوتا ہے نا جسم پر ہوتا ہے، تو وہ حدیث مبارکہ جس کو حکایت بطور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ ایک اگر لنگڑا کسی باغ کے سامنے پڑا ہوا ہو اور میوے دیکھ رہا ہو، مگر وہ لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، وہ ان میوہ جات کی طرف جا نہیں سکتا، باغ کے اندر جو لگے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر وہ ان تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے۔ اگر اتفاقاً ایک اندھے کا وہاں سے گزر ہو جو باغ میں باغ میں جا تو سکتا ہے، لیکن وہ میوہ جات وغیرہ جو باغ میں لگے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا، تو اب اگر ایک لنگڑا شخص جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ اندھے سے کہے کہ تو مجھے باغ میں لے چل، ہم وہاں جا کر دونوں میوے کھائیں گے، پھل کھائیں گے، توڑیں گے۔ اب اندھا آگے کہتا ہے کہ میں دیکھ تو سکتا نہیں، تو میں کیسے تجھے لے جاؤں؟ تو لنگڑا کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے، اپنی گردن پر بٹھا لے، میں تجھے بتاتا جاتا ہوں کہ کس سمت جانا ہے، کس طرف جانا ہے، تو ہم باغ میں پہنچ جائیں گے، اور میں تیرے قد کے اوپر ہوں گا، تو میں جو ہوں گا تیرے قد کے اوپر بیٹھ کر تو مجھے سہارا دے گا، تو میں جو ہوتا ہے نا وہ پھل وغیرہ توڑ لوں گا۔ تو اب اگر اس حالت میں دونوں جب پھلوں کو توڑ رہے ہوں اور توڑ کے کھا جائیں، مالک آ جائے یا ایک چوری شمار کر لیں اور یہ چوری کی شکل میں ہو، تو کون پھنسے گا؟ تو اس صورت میں کون مجرم ہوگا؟ یقیناً دونوں ہی مجرم ہوگا، اندھا بھی مجرم ہوگا اور وہ لنگڑا بھی مجرم ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیں یہ جو اندھا ہے نا یہ ہمارا جسم ہے، اور یہ جو لنگڑی ہے ہماری روح ہے، یہ آپس میں اتصال ہوا ان کا، تو ایک چیز نے گناہ کو دیکھا اور دوسری چیز اس گناہ کی طرف گئی، تو گویا یہ دونوں گناہ کے اندر مشترک ہو گئے۔ تو اور اس طریقے سے اگر ان نے ثواب کی طرف ایک دوسرے کو آمادہ کیا بدن اور روح نے، تو ان نے ثواب کا کام کیا، تو یہ دونوں ثواب کے اندر بھی مشترک ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اب یہ بات ہمیں غور کے ساتھ سمجھنا ہوگی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اور انسان کا بدن وہ دونوں عذاب اور ثواب میں مشترک ہوتے ہیں۔